السلام علیکم ناظرین، پروگرام کاسموپولیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان قرۃ العین غفار۔ ناظرین، ماہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جتنے بھی ہو سکے نیکیاں کریں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ، جسے عشرہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے، تیزی سے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عشرہ مغفرت کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ مانگنے والا عشرہ۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے اور استغفار کرنی ہے۔ آج 16 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کے فضائل اور برکات سمیٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی ہر نیکی کے بدلے کئی گنا بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اپنے آس پاس مستحق لوگوں کی مدد بھی ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ وہ اپنے سے کمزور طبقے کی مدد کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پسندیدہ پروگرام میں میں آپ کو کراچی سے پورے ہفتے کی اہم خبروں سے اپڈیٹ کروں گی، لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ سندھ حکومت نے پیر سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا حالات نارمل ہونے جا رہے ہیں؟ اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے ہمارے خاص مہمان میئر کراچی وسیم اختر، جن سے پوچھیں گے ہم وہ تمام سوالات جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں محمد سلیم صابری قوال، جو کہ امجد صابری قوال مرحوم کے قریبی ساتھی تھے، ان دنوں کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بھی ہم انہی سے پوچھیں گے اپنے اس پروگرام میں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیر سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ مرحلہ وار لاک ڈاؤن کو کم سے کم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جمعے کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا رہی ہے، لیکن ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ صرف میڈیکل سٹور اور گروسری کی دکانیں ہی کھلیں گی۔ ہفتے اور اتوار کے علاوہ عام دنوں میں تمام چھوٹی دکانیں فجر سے لے کر شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی، اور اس فیصلے میں سندھ حکومت وفاق کی مکمل حمایت کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ شاپنگ مالز، بڑی مارکیٹیں، اجتماعات، ریسٹورنٹس، سینما اور عوامی مقامات اسی طرح بند رہیں گے جیسے کہ مکمل لاک ڈاؤن کے دنوں میں بند تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مکمل کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے کاروبار پوری طرح کھولے جانے کا بھی عندیہ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑی مارکیٹیں کھولی جا سکیں گی۔ وہ تاجر برادری کے تمام تحفظات وفاق تک پہنچائیں گے اور وفاق سے اپیل کریں گے کہ چھوٹے تاجروں کو قرض دیا جائے تاکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ان کا مالی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ وہ بڑے اجتماعات کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی بھی طرح کا سیاسی اجتماع نہیں ہوگا، عوامی سطح پر سپورٹس کی کوئی بھی تقریب نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاق کے یہ فیصلے قبول کرتے ہوئے وہ ڈر بھی رہے ہیں اور انہیں خدشات بھی ہیں۔ وفاق کو ہماری کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ان کی کاروباری افراد سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو کاروبار کھولنے کی اجازت ملی ہے وہ SOPs پر عمل لازمی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کراچی شہر کی کورونا کے حوالے سے صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، کیسز بدستور بڑھ رہے ہیں، اس لیے لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں۔ سندھ حکومت جس حد تک ہو سکے گا لاک ڈاؤن میں نرمی کرے گی۔ جی تو ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے میئر کراچی وسیم اختر۔ ہم ان سے جانیں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران اور بعد میں حالات کیا ہوں گے، شہری حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، یہ سارے سوالات ہم ان سے کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین، جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج آپ کی ملاقات میئر کراچی وسیم اختر صاحب سے کرواؤں گی، تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت نکالا آپ نے۔ سر، لاک ڈاؤن کھلنے جا رہا ہے کل سے سندھ میں، تو جو کرنٹ سینیریو ہے، جو حالات ہیں اس وقت کورونا کے حوالے سے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، چیف منسٹر صاحب بھی تھے اس میں۔
اسی ایس او پی پہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے ٹھیک کرونا سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جا سکے. تو جو ان کا ایس او پی ہے ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جیسے بڑی مارکیٹس ہیں کراچی میں, اس میں ایس او پی میں لکھا گیا ہے کہ وہ مارکیٹس بند رہیں گی. اب کراچی میں تو ہیں ہی بڑی مارکیٹس بالکل, تو اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور جو ٹریڈر ہے وہ اسی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور جو اکانومی ہے جو ٹیکسز کی مد میں یا گورنمنٹ کو ملتا ہے ریونیو وہ انہی مارکیٹ سے ہی آتا ہے. ٹھیک, تو ایک تو بہت لوگ انوالو ہیں اس مارکیٹ میں جن کی ڈیلی ویجز کے حساب سے یا منتھلی جو انکم ہوتی ہے وہ ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اگر گورنمنٹ اوپن کر رہی ہے تو ان مارکیٹس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے بھیجیں گے, آج چلا گیا ہوگا ریکویسٹ میرے خیال میں اسد عمر صاحب کے پاس کہ ان مارکیٹس کو بھی کنسیڈر کریں. ورنہ ہم جو مختلف علاقوں میں دکانیں ہیں ان کو کھولنے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا ان ٹریڈرز کو جو کہ بڑی مارکیٹس کے اندر انوالو ہیں. اس کی کتنی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ ان کو ان ایس او پیز کو فالو کریں گے؟ کیا شہری حکومت نے اس کے لیے کوئی پلان بنایا ہے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا آیا واقعی ان ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ایکسپیرینس ہے وہ تو اچھا نہیں ہے. جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ پورے شہر میں اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. شہر میں لوگ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے اور ڈسٹینسنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. اب کوشش یہ کی جائے گی انہی مارکیٹس کے ایسوسیشن کے ذمہ داروں کے ساتھ کہ اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ عمل کریں اس پہ, اور اس پہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو سختی کرنی ہوگی اور اس مارکیٹ کو اور اس ایریا کو پھر بالکل ٹوٹلی سیل کرنا ہوگا. ان کو پھر یہ پرمٹ نہیں دینا چاہیے, پرمیشن نہیں دینی چاہیے کہ وہاں وہ کاروبار چلا سکے. اچھا, ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی پلان بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو مانیٹر کیا جائے گا کہ یہ ایس او پیز واقعی فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لوگ؟ ڈی سی لیول پہ, کمشنر لیول پہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے, اور میرے خیال میں کرا بھی رہے ہیں. اس میں کچھ شکایتیں بھی آتی ہیں, پولیس کی طرف سے آتی ہیں, انتظامیہ کی طرف سے آتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں شکایتیں آ رہی ہیں, جیسے کہ ہم نے کل ریکویسٹ کی تھی سی ایم صاحب سے کہ جن ٹریڈرز کے اوپر ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں, کیسز بنا دیے گئے ہیں, ان کو فوراً ختم کیا جائے کہ اس پہ عمل کرائیں. عمل نہیں کرائیں گے تو سب کا نقصان ہے اس میں. ایک تو ایس او پی پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی, اور خدا نہ خواستہ کرونا پھیل گیا تو پھر بہت زیادہ تباہی مچے گی. اچھا سر, ایک اور سوال. آپ اکثر ہم آپ سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جو کراچی کی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے, کراچی ایک اتنا بڑا شہر جس کی وجہ سے پورا ملک پلتا ہے, اس کے جو ہے حالت بہت بری ہے. اگر ہم صفائی کا معاملہ لے لیں, اگر ہم پانی کا معاملہ لے لیں, ہم کوئی بھی معاملہ لے لیں, بہت حالات خراب ہیں. تو آپ سے جب بھی بات کی جاتی ہے آپ یہی کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں. کون ریسپانسبل ہے اس کا؟ فنڈز آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, صوبائی حکومت کو یا وفاقی حکومت کو؟ دیکھیں, جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تیسری گورنمنٹ بھی وجود ہونا چاہیے, اس کا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جسے کہتے ہیں ہم, آئین میں اس کو تحفظ حاصل ہے آرٹیکل 140A پہ کہ پورے ملک میں الیکشن کرائے گئے, سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور الیکشن ہوئے اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ وجود میں آئی. مگر افسوس کہ وہ جو 140 آرٹیکل ہے جس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ فائنینشیل پاور, ایڈمنسٹریٹو پاورز اور پولیٹیکل پاورز نیچے جائیں گے. جب صوبے کی حکومت کلیم کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں امینڈمنٹ میں ہمیں پاورز دیے جائیں اور جو کہ مل گئے ہیں, ان پہ قدغن نہ لگائی جائے, ان کے اندر امینڈمنٹس نہ لائی جائیں, تو اسی طرح ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے پاور جو بلدیہ ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے دیے جائیں. اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کی گئی جس طرح سے ہونی چاہیے. پاورز ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. جتنے ڈپارٹمنٹس بلدیہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں دیے گئے. کے ایم سی کے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں. گرانٹ ان ایڈ ملتی ہے کے ایم سی کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, جس سے وہ اپنی تنخواہیں دیتی ہے. وہ ڈپارٹمنٹ جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے
وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. لیکن سر یہ عوام کے بڑے مین مسئلے ہیں, پانی کا مسئلہ, صفائی کا مسئلہ, اس کا کون حل نکالے گا؟ دیکھیں جب تک یہ صحیح طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہوگا یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ڈسٹرکٹ کو ریسورسز جانے چاہیے, آکٹرائے کے جو پیسے ہیں وہ جانے چاہیے, کے ایم سی کو آنے چاہیے, کے ایم سی کے پاس جو ٹیکسز آنے چاہیے وہ اسے ملنے چاہیے. وہ ڈپارٹمنٹس ہوں گے تو وہ امپلیمنٹ کرائے گا. جب وہ ڈپارٹمنٹس ہی سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, واٹر بورڈ اس کے پاس ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس کے پاس ہے, کیا نام ہے, ماسٹر پلان اس کے پاس ہے, بلڈنگ کنٹرول اس کے پاس ہے, جہاں جہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا کہ یہ مسائل ہیں؟ اگر وہ نظر سب آتا ہے مگر وہ نہیں چاہتے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ اسٹرانگ ہو. پوری دنیا میں یہی حکومتیں اسٹرانگ ہوتی ہیں اور ڈیلیور کرتی ہیں. بدقسمتی سے یہاں سیاست کی نظر ہو جاتا ہے سب معاملہ کہ کوئی بھی گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ پاورز جو ہے وہ نیچے جائیں اور کوئی اور ڈیلیور کرے. حالانکہ پوری دنیا میں ایم این ایز, ایم پی ایس لیجسلیشن کرتے ہیں, ان کا کام نہیں ہے سڑکیں بنانا, نالیاں بنانا یا دوسرے برجز, مگر افسوس کہ سارے کام بھی اپنے پاس رکھے ہوئے انہوں نے, سارے ٹیکسز بھی وہ خود وصول کرتے ہیں. تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پھر سے الیکشن ہونے چاہیے اگر یہی اختیارات دیے جائیں گے, یہی ریسورسز دیے جائیں گے تو بیکار ہے. پھر ایم این اے جو یہ چیئرمین ہیں, کاؤنسلرز ہیں, ڈپٹی میئر ہیں, میئر ہیں, یہ سب بیکار ہو جائیں گے کیونکہ یہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے ان اتھارٹیز کے ساتھ, ان ریسورسز کے ساتھ. تو ان مسائل کا مداوع کون کرے گا؟ فیڈرل سپریم کورٹ نے الیکشن کروایا, سو موٹو لیا, 140 آرٹیکل موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کی ذمہ داری میری نظر میں بنتی ہے. ہم نے پٹیشن بھی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تاکہ ہمیں یہ پاورز واپس ملیں اور ہم صحیح طرح سے ڈیلیور کر سکیں لوگوں کو. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں کورونا کے, آپ کو کیا لگتا ہے حالات کب تک بہتر ہو جائیں گے؟ اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ تو ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں. اور پھر جو میجرز لیے جا رہے ہیں, ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے, تیزی سے ٹیسٹنگ بڑھے گی تو کیسز سامنے آئیں گے, اور پھر اس کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے خدا نخواستہ آگے ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے, وینٹیلیٹرز ہیں نہیں ہیں, آئسولیشن کے لیے جگہیں ہیں نہیں ہیں. یہ تو اب پوری دنیا سفر کر رہی ہے, اس پہ کچھ حتمی چیز کہی نہیں جا سکتی کہ کتنا ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے یہ زندگی بھر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گرمی میں اس کا زور کم ہو جائے گا. نہیں, وہ ایکسپرٹس نے یہ بات رد کر دی ہے کہ گرمی سے اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. تو دعا کریں, اللہ کرے بہتری آئے اور یہ جلد سے جلد اس سے جان چھوٹے ہماری. چلیں بالکل ہم دعا گو ہیں سر. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. کسی دن مالک مصطفیٰ کو سنائے, تھام کر انہیں روزے کی جالی, بھر دو جھولی میری یا محمد, چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا خالی. میرا نام محمد سلیم صابری قوال ہے. 2001 سے 2016 تک شہید امجد صابری صاحب کے ساتھ میں نے اندرونی اور بیرونی ملک دورے کیے اور اس ملک کی بے شمار خدمت کی. میں چاہتا ہوں مجھے نوکری دے دیں, مجھے جاب چاہیے, ان بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اب میرا مستقبل جون سا ہے وہ تاریخ ہو چکا ہے. آج میں کس کو کہوں کہ میرے لیے فنڈ کرے؟ ہمارے بڑے لیڈر کو مار دیا گیا, امجد صابری کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں زخمی ہوا. میرے لیے بھی اعلان کر دیا کہ زخمی کے لیے 15-15 لاکھ روپے. خالی میرے لیے اعلان ہی کرنا تھا, عمل پیرا نہیں ہونا تھا, یا خالی ایک یہ جملہ کہنا کہ یہ ہمارے امن کے سفیر ہیں. اس امن کے سفیر کہنے سے زندگی میں خوشحالی نہیں آتی. میں اگر اثاثہ ہوں, اس ملک کا امن کا امبیسڈر ہوں, تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں یہ آپ کے ریکارڈنگ کے تھرو مجھے جاب دیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے اپنی اسکرین پر ایک کلپ دیکھا. اس وقت ہمارے ساتھ وہی شخصیت پروگرام میں موجود ہیں جو کہ امجد صابری مرحوم کے قریبی ساتھی سلیم صابری صاحب ہیں. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے جس طرح سے ابھی ہم آپ کا ویڈیو کلپ دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے بہت زیادہ تذکرہ کیا کہ آپ بہت پریشانی کا شکار ہیں. جب سے امجد صابری کا مرڈر ہوا اس کے بعد آپ کتنی تکلیف میں آ گئے, آپ کی زندگی کس طرح سے ڈسٹرب ہوئی اس سانحے کے بعد, تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں.
پہلے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ امجد صابری صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین۔ اور وہ ہمارے ملک کے اثاثہ تھے بالکل، اور ان کی لائف میں کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا دکھ تکلیف کسے کہتے ہیں. بڑے اچھے وقت گزر رہے تھے اندرونی بیرونی ملک. اس ملک کا نام روشن کیا ہم نے اپنے فن قوالی کی بدولت. بے شمار ایوارڈ جیتے. 9/11 کے بعد میں لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے شک کی نگاہ سے, لیکن ہم نے امن کا سفیر ہونے کا ثبوت دیا. اپنے پاکستان کے پرچم کو لے گئے یورپ امریکہ میں. وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ اگر کسی شو میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر کلپنگ ہو جائے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو ہمیں کرتے تھے کہ واقعی یہ امن کے سفیر ہیں. صحیح. تو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسے بھولے آدمی کو راہ چلتے لوگ مار جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے نہ بھولنے والا. بالکل. 4 سال ہو گئے. تو یہ ثانیہ اور میں اسی گاڑی میں زخمی ہو گیا تھا. سندھ اور وفاق کی طرف سے اعلان کر دیا گیا, پٹی چلی کہ سلیم زخمی ساتھی کے لیے 15 لاکھ روپے, شہید امجد صابری کے لیے 1 کروڑ روپے. 100 ان کو مل گئے تھے. میں خالی اعلان تک محدود رہ گیا. ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے امن کے سفیر ہیں. امن کے سفیر کہنے سے نہ تو مالک مکان ہی خوش ہوتا ہے اور نہ ہی بچوں کی فیس معاف کرتا. آپ کو کوئی مالی امداد نہیں کچھ ملی, نہیں, نہ وفاقی حکومت سے, نہ نہیں صوبائی ہوا. حکومت سے؟ نہیں. ٹھیک. ڈپارٹ کلچر کی طرف سے 2 لاکھ کا اعلان ہوا. سعید غنی صاحب جو ان کے میں آفس گیا تھا, ٹھیک ہے, ہاں 2 تلوار پہ انہوں نے چائے پلائی, عزت دی, تو وہ 2 لاکھ بھی نہیں ملے. اچھا. 15 لاکھ جو سندھ وفاق نے اعلان کیا وہ بھی نہیں ملے ہمیں. اس کے بعد آپ نے کسی اور کے ساتھ جوائن نہیں کیا جیسے آپ ان کے ساتھ ہم نوا تھے؟ کوئی قوال میرے پاس نہیں آیا. صرف ایک قوال تھا, اس کا نام تھا عمران جانی, اسلم جانی کا بیٹا. اس نے 18,000 روپے میرے گھر پہ آگے دیے. کچھ دن میں ان کے ساتھ رہا, لیکن کیونکہ مجھے ہر جگہ مجھے ان کی صورت نظر آتی تھی. جہاں وہ برد جو لکھاتے تھے مجھے یوں لگتا تھا کہ بھائی سے امجد صابری آ گئے. تو میں کئی پروگرام میں بے ہوش بھی ہو جاتا تھا. میں نے کہا بھائی میں قوالی نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے نعت خوانی سولو پروگرام کرتا تھا نعت خوانی میں. انہوں نے پیار اتنا دیا کہ بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی سگے بھائی بن کے دکھایا. ابھی ادھر مجھے لب نے مجھے چندہ امجد بھائی کہتے تھے, ان کی وجہ سے سبھی چندہ کہتے ہیں. چندہ کیا بات ہے بیٹا, پریشان کیوں؟ نہیں بھائی ادھر سینے سے لگا کے, میں ہوں نا, کیا پریشان ہوں تجھے؟ نہیں بھائی یہاں سے پاگل نہیں ہوتا, ادھر بیٹھ جا. تو اب وہ مجھے دشت شفقت دینے والا کوئی ہے نہیں. ماسٹر بہت مل جاتے لیکن امجد صابری جیسا ایک بھی نہیں. بالکل. امجد صابری جیسے لوگ بہت دنیا میں کم آتے ہیں, اور جس طرح سے سلیم صابری صاحب اس وقت بتا رہے ہیں, اور وہ کتنا زیادہ دکھ جو ہمیں محسوس کر سکتے ہیں ان کی آنکھوں میں اس وقت ہے. میری درخواست ہے تمام تر وہ لوگ جو اس وقت ان کو دیکھ رہے ہیں, میری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ پلیز آپ ان جیسے سفید پوش لوگوں کی مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے. ان کی اگر کوئی جاب ہو سکتی ہے وہ ارینج کر دی جائے. ان کے بچوں کے لیے بہت مسائل ہیں. وہ لوگ جو اس وقت قوالی کی دنیا میں ہیں آگے, وہ ان کو اپنے ساتھ ایز این ہیلپر, اور جس طرح سے وہ یہ ہم نوا تھے امجد صابری کے, یہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ جا کے کام کر سکتے ہیں. ان کو بھی ایک موقع دیا جائے. یہ ہمارے ملک کے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی مدد ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے. آپ کا میسج پہنچ گیا ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ضرور آپ کی داد رسی کی جائے گی حکومت کی طرف سے بھی. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اگر پیسے نہیں دے رہے, مجھے جاب ضرور دے دیں, نائب قاصد کی دے دیں, چپڑاسی کی, تاکہ میں بچوں کی صحیح طریقے سے کفالت کر سکوں. بچے پڑھنا چاہتے ہیں. میرا بڑا چھوٹا بیٹا وہ آرمی میں جانا چاہ رہا ہے, ایک امجد صابری بننا چاہتا ہے, ایک بیٹی میری ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. تو وہ ان کی تمام ارمان جو ہے میں پورے نہیں کر پا رہا ہوں. آپ حوصلہ رکھیں, ہمارے پروگرام کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد ہوگی. اور مجھے بہت یقین ہے کراچی بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں کے جو کہ درد دل رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آٹھ مئی جو دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد ایک طرف تھیلیسیمیا کے خلاف عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے, تو دوسری طرف تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کی بروقت تشخیص کے لیے سرکاری سطح پر کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے عوام تک معلومات پہنچانا ہے, تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کیسے حکومتی سطح پر تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے متعارف کرائے گئے جدید طریقوں کو اپنا کر اپنی آئندہ نسلوں کو اس مرض سے بچایا جا سکتا ہے.
8 مئی جو ہے انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے ہے، اور انٹرنیشنل تھیلیسیمیا ڈے اس لیے آبزرو ہوتا ہے کہ ہم وہ بچے جو جن کے اندر تھیلیسیمیا میجر ہے، یعنی جن میں ان کو یہ ہر مہینے خون کا انتقال کی ضرورت پڑتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی شو کرنے کے لیے، ان کی فیملی کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے اور ان کی سپورٹ میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا خون کا ایک موروثی اور مہلک مرض ہے جو پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 8% لوگ یعنی 11 ملین افراد تھیلیسیمیا مائنر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے جس میں پیدائشی طور پہ یہ بچے جو ہوتے ہیں اپنا خون بنانے میں ناکام ہو رہتے ہیں اور انہیں مسلسل انتقال خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو لوگ اس کی جین رکھتے ہیں ان کو ہم کیریئر کہتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جو کیریئر ریٹ ہے پاپولیشن میں، کل آبادی میں، وہ 5 سے 6% ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 سے زائد بچے تھیلیسیمیا مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک جینیاتی بیماری ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں جنہیں تھیلیسیمیا میجر، تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا اور تھیلیسیمیا مائنر کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا میجر خون کی خطرناک بیماری ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریضوں کو وقفے سے خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 60,000 بچے ایسے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر کے مریض ہیں۔ کرونک یا میعادی بیماری ہے، ایک دفعہ کسی میں ہو جائے تو ہمیشہ اس میں رہے گی، انلیس کہ وہ بچہ جو ہے اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو جائے۔ جبکہ تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا ایک درمیانی قسم ہے جس میں مریض کو خون لگوانے کی ضرورت تھیلیسیمیا میجر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ لیکن تیسری تھیلیسیمیا مائنر وہ قسم ہے جس میں جو لوگ والدین میں سے ایک فرد سے اب نارمل اور دوسرے سے نارمل جین حاصل کرتے ہیں، انہیں کیریئر یا تھیلیسیمیا مائنر کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین اب نارمل جین اپنے بچوں کو وراثت میں منتقل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے یہ 2 صورتوں میں ہمارے یہاں نمودار ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے کیریئر کہلاتے ہیں، ان کو مائنر بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں 2 میں سے ایک جین ڈیفیکٹیو ہوتا ہے، ایک نارمل ہوتا ہے، اور نارمل جین اتنی ہیموگلوبن بنا لیتا ہے کہ اس کو کبھی کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بظاہر بالکل نارمل انسان نظر آتا ہے انٹل انلیس ہم ان کی لیب میں ٹیسٹنگ کر کے ان کو ڈائگنوز کریں۔ جب 2 ایسے کیریئر آپس میں شادی کرتے ہیں تو جس ایک بچے میں 25% پروبیبلٹی ہے کہ دونوں بیڈ جینز دونوں پیرنٹ سے چلے جائیں گے، وہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہوتا ہے۔ یہ وہ دوسرا شخص ہوگا جس کو ساری عمر بلڈ ٹرانسفیوژن لگے گی، اس کو زندہ رہنے کے لیے ہر مہینے 1 یا 2 خون کی بوتلیں لگیں گی، اور پھر جتنی بھی کمپلیکیشن، آئرن اوور لوڈ کی انفیکشنز لگیں گے، ہیپیٹائٹس بی سی ہوگا، یہ ساری ان تکالیف سے گزرتا ہے۔ معاشرے کے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ اس موذی مرض کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور روک تھام کے لیے پنجاب حکومت نے ایک نہایت ہی زبردست پروگرام شروع کیا ہے جسے صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے تھیلیسیمیا کی روک تھام اور تشخیص کے لیے پنجاب کے 36 اضلاع میں اپنی نوعیت کا یہ منفرد پروگرام ایک متحرک ٹیم کی کاوشوں سے جاری ہے۔ میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کی۔ پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام وہ واحد ادارہ ہے جو پبلک سیکٹر ادارہ ہے صحت کا، جو فری آف کاسٹ جو ہے یہ تھیلیسیمیا پریونشن کی سروسز اور ڈائگنوسس کی سروسز پورے پنجاب میں پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ادارہ ہے یہ 2009 میں اسٹیبلش کیا تھا پروفیسر یاسمین راشد نے لیڈی ولنگٹن میں، اور پھر 2 سال ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ گنگا رام میں شفٹ ہو گیا۔ میں 2015 سے اس پہ کام کر رہی ہوں۔ اس بیماری سے بچاؤ کا واحد آسان حل یہ ہے کہ جن والدین میں یہ ایک اب نارمل جین موجود ہے یا جو کیریئر کہلاتے ہیں ان کی شناخت کی جائے، اور شناخت کرنے کے اس عمل کو ہی کیریئر اسکریننگ کہتے ہیں۔ اب پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کا بنیادی مقصد ہی ایسے بچوں کی پیدائش کو روکنا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے اب پیدا نہ ہوں۔
الحمدللہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں ہم نے تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا پریونشن پروگرام ہے. 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم لوگوں کی باقاعدہ فیلڈ ٹیمز ہیں جو جا کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں, ٹارگٹ سکریننگ کرتی ہیں. یعنی اگر کسی کے گھر میں تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہو تو پوری خاندان کی سکریننگ فری آف کاسٹ حکومت کرتی ہے. ہمارے پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کے فعال ہونے سے پہلے یہ ٹیسٹ صرف ملک میں 4 یا 5 لوگ کر سکتے تھے. اس پروگرام کے تحت اور پروفیسر یاسمین راشد کے زیر نگرانی اور ان کی جو کوآرڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں پروفیسر یاسمین احسان, ہم نے قریباً 16 گائناکالوجسٹ کو تیار کیا ہے اور ان کو ٹرین کیا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی ہاف پہ اگر ملتان کا مریض ہے تو ملتان میں ہی اس کا سی وی ایس ہوگا, اگر فیصل آباد میں ہے تو فیصل آباد میں ہی ہوگا. تو وہ جو ساری ریجنل لیبز ہیں وہ ایکوپڈ ہیں, وہاں ہماری گائناکالوجسٹ ہمارے لیے یہ ٹیسٹ کرتی ہیں. اور ان کی ٹیسٹنگ کے لیے جو جینیٹک لیب تھی جو ہماری پاکستان میں سب سے پہلی پبلک سیکٹر PCR بیسڈ جینیٹک لیب ہے, وہ سر گنگا رام ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہے. دوسری طرف پنجاب میں قانون سازی کے حوالے سے ابھی مزید کام ہونا باقی ہے. باقی صوبوں میں پنجاب کے علاوہ قانون سازی تو کر لی ہے مگر ان کے پاس روک تھام کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ یا ادارہ عملی طور پر کام نہیں کر رہا. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کی صورت ایک منظم ادارہ وجود میں آ چکا ہے. اس پروگرام کی سب سے منفرد خاصیت DNA لیب کا قیام ہے. یہ الیکٹروفوریسس کا ٹیسٹ ہم نے الحمدللہ اس وقت ہماری 6 بڑی ریجنل لیبز ہیں. جو ہیڈ آفس ہے وہ گنگا رام میں ہے اور ہماری ریجنل لیبز ہیں راولپنڈی ہولی فیملی میں, نشتر ملتان میں, بہاول وکٹوریا میں, DG خان میں جو میڈیکل کالج ہے اس کے اندر, اور فیصل آباد کے اندر. تھیلیسیمیا کے مریضوں کی زندگی کا دار و مدار خون کی فراہمی پر ہوتا ہے کیونکہ خون کی بروقت فراہمی ہی ان کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے. اور پاکستان میں تھیلیسیمیا کا کیریئر ریٹ 5 سے 6% ہے. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 سے زائد بچے تھیلیسیمیا میجر سے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بہت کم بچے تشخیص ہو پاتے ہیں. تشخیص شدہ بچوں کے لیے کچھ ادارے ان بچوں کو انتقال خون کی سہولیات باہم پہنچاتے ہیں. تقریباً 1 سال تک یہ 5000 بچوں کو خون دینے کے لیے 90,000 خون کی بوتلیں درکار رہتی ہیں. اس مقصد کے لیے سندس فاؤنڈیشن جیسے ادارے تھیلیسیمیا میجر کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. میری جو ہے نا سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پریونٹیو میئرز لیں لیکن لوگوں کی مدد کے لیے لازمی جائیں کیونکہ وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں بچے. بلڈ کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے اس میں جو ہے نا ہم بلڈ پرووائڈ کریں اور ان کو جو ہے جہاں تک ہو سکے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو سندس فاؤنڈیشن کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور دیگر اداروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس میں آپ کے میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا. آپ لوگوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے عطیات دیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خون کے عطیات دینے کے لیے آئے. تھیلیسیمیا ڈے کے اوپر اس بات کے سوا کیا پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے عزیز ہیں, اور پاکستان علماء کونسل نے تو اس پر باقاعدہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے اس مرتبہ خون دینے والوں کی کمی آئی تو آپ اس کا حصہ بنیے. پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کے لیے سر گنگا رام اسپتال کی ایمرجنسی میں پروجیکٹ کی کامیاب تکمیل کے لیے نئی عمارت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس سے پہلے تھیلیسیمیا کا سینٹر سر گنگا رام اسپتال کی OPD میں واقع تھا جو کہ آپ ان مناظر میں دیکھ بھی سکتے ہیں.
पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम का एक और सबसे मुनफरिद पहलू सिविलियन DNA लैब का क़याम है। ये पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम का एजाज़ है कि इस इदारे के पास अपनी नौयत की वाहिद DNA लैब का क़याम है। मेजर और माइनर के मरीजों की तशखीस के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। मरीजों की तशखीस के लिए नमूनाजात को इससे पहले चाइना भिजवाना पड़ता था, लेकिन इस लैब के क़याम से अब ये सहूलत पाकिस्तान में पहली सिविलियन DNA लैब की सूरत वजूद में आ चुकी है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के कैरियर की शरह 5 से 8% है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा थैलेसीमिया कैरियर मौजूद हैं। थैलेसीमिया के कैरियर नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो थैलेसीमिया के कैरियर अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं। इसलिए शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना इंतहाई जरूरी है। शादी के बाद हमेशा की खुशी की उम्मीद हर एक का ख्वाब है, जो कि सिर्फ अच्छी सेहत से मुमकिन है। बहुत से शादीशुदा जोड़ों को उनकी सेहत के बारे में आगाही नहीं होती। पाकिस्तान में 80% से ज्यादा शादियां एक ही खानदान में कजन्स के दरमियान होती हैं, इसलिए थैलेसीमिया जैसी मौरूसी बीमारियां बहुत आम हैं। इस जानलेवा बीमारी का खात्मा इस सूरत में मुमकिन है कि करियर की तशखीस की जाए, यानी बच्चे की तशखीस क़ब्ल अज़ पैदाइश हो। कोशिश पहले ये करें कि 2 कैरियर्स की आपस में शादी ना हो, लेकिन अगर ख़ानदान की मजबूरियां होती हैं और शादी भी हो जाए तो फिर हमल जब हो तो पहले 3 महीने के अंदर पैदाइश से पहले तशखीस का टेस्ट जरूर करवा लें। अब थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए दीगर सूबों में तो कानून बन चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इस हवाले से पंजाब में भी शादी से कब्ल थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए कानून साजी कर ली जाएगी। मौसर कानून साजी भी इस मूजी मर्ज के फैलाव की रोकथाम में एक मौसर किरदार अदा कर सकेगी। ये मैंडेटरी प्री मैरिटल लॉ ऑलरेडी बाकी सूबों के अंदर पास हो चुका है। सिंध में तो ये सालों से पास हो चुका है, KPK में भी पास हो चुका है, बलूचिस्तान में इवन दो ये वॉलंटरी मोड में है। पंजाब में ये लॉ तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये सर्विसेज हम उनके डोर स्टेप पे जाके दे रहे हैं। अब अगर हम ये लॉ पास करा लेते हैं, मंजूर हो जाता है, तो इंशाल्लाह पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम उस पोजीशन में है कि ये उनको ये बिल्कुल उनके करीब जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आइए थैलेसीमिया के आलमी दिन की मुनासबत से अपने आप से ये अहद करते हैं कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाएंगे। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए पंजाब में पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की सूरत में जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा वजूद में आ चुका है, जो थैलेसीमिया की रोकथाम और तशखीस में दिन रात मसरूफ़ अमल है। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम अब उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट को वफाकी सतह पर एक अथॉरिटी की सूरत इसका क़याम अमल में लाया जाएगा, जो पाकिस्तान के हर सूबे में वालिदैन को थैलेसीमिया की तशखीस की सहूलत फराहम कर सकेगा, ताकि पाकिस्तान में कोई बच्चा भी आइंदा थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा ना हो सके। जिसने किसी एक इंसान को बचाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने पूरी इंसानियत को बचाया।